دور حاضرہ کو آپ دیکھ لیں، نئے نئے طریقے سے بہروپیے نکل رہے ہیں، نام سب کچھ وہی ہے، ٹائٹل بھی وہی لگا رہے ہیں، محبت کی باتیں۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں منانے والے غوث اعظم کے پیغام کو اپنے دل میں جگہ دیں اور حقیقت کے مسئلے کو سمجھیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو کسی کا مرید نہیں ہے، جو کسی پیر سے، کسی حقیقی شرعی پیر سے مرید نہیں ہے، وہ اس کا پیر شیطان ہوا کرتا ہے۔ یہ غوث کا فرمان۔ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ہم تو صحیح راہ پہ ہیں، ہم تو خود اپنے آپ میں مفتی ہیں، ہم تو خود اپنے آپ میں عقل رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، تو پھر غوث اعظم سے بڑا پیر ہے کون؟ انہوں نے ضرورت سمجھی تبھی تو یہ حکم لگایا۔ آپ اندازہ لگائیں، آندھی چلتی ہے، طوفان آتا ہے، پیڑ کے پتے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں، لیکن آپ نے غور کیا ہوگا اگر کبھی تو بات سمجھ میں آ جائے کہ پتا ٹوٹ کے نیچے گرے یا کاغذ کا ٹکڑا اڑنے لگے، اگر اس کو کوئی سپورٹ مل جائے کسی اینٹ کی یا کسی پتھر کے ٹکڑے کی، تو وہ ٹکڑا اس پتے کو یا اس کاغذ کو سپورٹ دیتا ہے، پھر چاہے آندھی آئے چاہے طوفان، وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، اس کو سپورٹ ملی ہے۔ جو اب سپورٹ صرف اینٹ یا پتھر کی ملنے کا حال یہ ہے کہ اس پتے کو ہوا نے بال بیکا نہ کر سکی، ہوا بھی اس کو بال بیکا نہ کر سکی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی بے جان چیز کی سپورٹ مل جانے سے، جب کسی بے جان پتھر کے سپورٹ مل جانے سے کوئی چیز اپنی جگہ پر برقرار رہ سکتی ہے، کوئی اور چیز اس کو اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی، اس کو متزلزل نہیں کر سکتی، تو پھر ہم تو الحمدللہ انسان ہیں، لیکن انسان کو یہ چاہیے جب مسلمان ہے تو پھر ہمارے اوپر جب کسی شرعی پیر کا، جب حقیقی پیر کا ہاتھ ہوگا، ان کا سچا دامن ہوگا، سلاسل اربع میں سے کسی بھی سلسلے کا، چاہے وہ نقشبند کا ہو، چاہے وہ سہرورد کا ہو، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ کسی بھی سلسلے کا ہو، اگر کسی بھی پیر سے ہم مرید ہیں الحمدللہ، تو ہم کہتے ہیں کہ اس پیر اگر حقیقی معنوں میں اس پیر کا سلسلہ غوث اعظم سے جڑا ہوا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ پہنچتا ہے، تو یقین مانے آپ کو یہ چاہے وہ رافضیت کی ہوا ہو، چاہے وہابیت کی ہوا ہو، کوئی بھی ہوا آپ کے پیروں کو اکھاڑ نہیں سکتی، کوئی بھی ہوا آپ کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتی، وہ چاہے کیسی بھی آندھی ہو، لیکن آپ کو اگر اولیاء اللہ کا دامن مضبوطی سے آپ نہیں تھامیں گے تو یقین مانے آج کے دور میں بہروپیے بہت ہیں۔ کسی شاعر نے بہت پہلے کہا تھا کہ آج جاہل بھی ہے، آج جاہل بھی ہے، عالم کالے باتا اوڑھے، آج جاہل بھی ہے، آج جاہل بھی ہے، عالم کالی باتا اوڑھے، ایسے ملا سے، ایسے ملا سے ایمان بچائے رکھنا، ایسے ملا سے لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی کہ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، ارے یہ خزانہ ہے، یہ خزانہ ہے، لٹیروں سے بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے،
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے، جو غوث اعظم فرماتے ہیں حقیقت میں اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جو وہ سنا کرتا ہے، جس سے وہ سنا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، جو بندہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کے ذریعے، آقا فرماتے ہیں جو بندہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفل عبادات کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی ایسی قربت دیتا ہے، ایسی عطاؤں سے نوازتا ہے، ایسی کراماتوں سے نوازتا ہے، ایسی نوازشات ہوتی ہے اس بندے کے اوپر کہ بھلے سے وہ بندہ آمنے سامنے ہمارے عام انسان نظر آتا ہے، چلتے پھرتے ہاتھ پیر دکھائی دیتے ہیں، لیکن حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ پکڑتا اپنے ہاتھوں سے ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جو میرا قرب حاصل کر لیتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے۔ اب یقین مانو اللہ کے وہ بندے ہیں ایسے اس دنیا میں بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب فرعون جیسی آندھی آتی ہے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر اس قوم کی ہدایت کرتا ہے، لیکن جب نمرود جیسی آندھی آتی ہے، نمرود کی زلزلہ آتا ہے نمرود کا، تو پھر اس دور میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیج کر اس قوم کو ہدایت کے راستے پہ لانے کے لیے پیغمبروں کو نازل کیا، مبعوث کیا جاتا ہے، لیکن قربان جاؤ اس امت میں اب نبی نہیں آنے والے۔ حقیقی معنوں میں آپ نے قرآن مجید پڑھ کر دیکھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب نبیوں کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہی تمہارے ہمارے آخری نبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور یہی ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ ورنہ کچھ ایسے بھی بد عقیدہ ہے، کچھ ایسے بھی بد عقیدہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ اگر اب کوئی دوسرا نیا نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ، یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ آج ہم کہہ رہے ہیں نماز وہ بھی پڑھتے، نماز ہم بھی پڑھتے، لیکن میرے بھائیوں ذرا حقیقت کی گہرائی میں اتر کے تو دیکھو، ہم ایرا غیرا نتو غیرا کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے، ہم ایرا غیرا کے پیچھے عبادتیں کرنے لگ جاتے، کبھی ان کی تقریر کو سننے بیٹھ جاتے، کبھی ان کی نعت و مرقبت کو سننے لگتے۔ ارے میرے بھائیوں کم از کم یہ تو دیکھو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کا رسول پوچھے گا بھلا بتاؤ میں نے تمہیں تمہارے لیے راتوں رات اٹھ کر کے تمہارے لیے اپنے رب سے عبادت کی غرض میں عبادت کر کے تمہارے لیے راتوں کو جاگ کر کے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی مغفرت طلب کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہگاروں کے لیے، ہم گناہگار امتیوں کے لیے، ہم جیسے ناکاروں کے لیے ہمارے نبی نے راتوں رات اٹھ کر دعائیں کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے لوگوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی پوری رات عبادت کرتے تھے، جب حجرہ عائشہ میں تشریف لاتے چند منٹ آرام فرماتے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت طلب کرتے ہیں، اے عائشہ کیا تو مجھے اپنے رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کون ہے؟ یہ شوہر کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں، اپنی بیوی سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج لوگ کہہ دیتے ہیں کوئی مرد اگر بیوی سے کوئی کسی بات کی اجازت لے لے تو وہ اجازت کیا ہوتی ہے؟ آدمی کے دل کو کھلبلی مچ جاتی ہے۔ عام طور پر میں نے دیکھا ہے ہمارے گھر کی عورتیں بھی اس طرح کے خیالات رکھتی ہیں۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کوئی بات مشورہ کے لیے ہی اگر کہہ دے تو کہتی ہے کہ یہ تو بیوی کا جو ہے پلو میں بن گیا۔ اس طرح کی میری مائیں بہنیں بات کرتی ہیں، لیکن آؤ ذرا اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو دیکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اے عائشہ میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، کیا تو مجھے اجازت دیتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اجازت دے دیتی ہے۔ اجازت ملنے کے بعد میں تو حالانکہ یہ مجبور نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی اجازت کے محتاج نہیں ہے کہ کوئی نہ سمجھے کہ حضور کو اجازت مانگ رہے
اس کا مطلب محتاج ہے، نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میاں اور بیوی کے حقوق کو بتایا ہے، کیونکہ یہ بیوی کا حق ہے، اس کا بھی اگر حق ادا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارا نبی تو ایسا نبی ہے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لوگوں قربان جاؤ اس نبی پر جس نبی نے راتوں رات اٹھ کر دعائیں کی ہیں۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں اپنے اندر اتر کے دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ راتوں رات ہم وہی گزار دیتے ہیں۔ کبھی کسی مسلمان کو دیکھا جاتا ہے اس دور میں، کبھی کسی چوراہے پر کھڑے ہو کر موبائل چلاتا ہے 12 بجے، 1 بجے رات تک کوئی موبائل میں بزی ہے، کبھی کوئی نوٹنکی میں چلا گیا، پوری رات برباد کر کے چلا آیا۔ میرے بھائیو ذرا غور تو کر، کیا ہم وہی مسلمان ہیں جن مسلمانوں کے لیے ہمارے نبی نے ساری رات مصلی پر گزاری ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جبریل امین نازل ہوتے ہیں، ذرا اپنا حال تو دیکھو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال زار دیکھو، ہمارے نبی نے کس طرح ہم گنہگاروں کے لیے دعا کی تھی۔ کیا اسی دن کے لیے کہ آج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہمیں بلایا جائے محفل میلاد میں، جشن غوث الورا کے نام پر محفل سجائی جاتی ہے، چند منٹ کے لیے بار بلایا جاتا ہم دیکھتے ہیں، لیکن لوگ آنے سے کتراتے ہیں۔ کبھی کوئی کسی گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی کسی روڈ پہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، بلاتے ہم تھک جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہی تو ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اندر کیسی ہے؟ لوگ تو ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے سہاگ رات والی رات میں، جس کو ہم اور آپ سہاگ رات کہتے ہیں نا، حضرت حنظلہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب بھی دین کی باری آئی ہے وہ بھی تو مسلمان تھے، پہلی رات تھی، شب صفاف تھی، اللہ حضرت حنظلہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آج شادی کا پہلا دن تھا، حضرت حنظلہ چل دیتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، ابھی پہلا حصہ دوسرا حصہ گزرا ہی تھا رات کا، اپنی بیوی کے پاس ہے، اب کیا ہوا؟ شب صفاف ہے۔ اللہ اکبر، واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، میں آپ کے ایمان کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میری قوم سوتی ہوئی چلی جا رہی ہے اور زیادہ مردہ ہوتی جا رہی ہے، اور مردہ ہونے کا مقام، مردہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، 1450 سال پہلے میرے نبی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ قوم میری آخری امت کے لوگ جب یہ زناکاری، بدکاری، ناچ گانے کی محفلیں عام ہو جائیں گے، لوگ زناکاری کے چنگل میں پھنس جائیں گے، گناہوں بدکاریوں میں گھسے ہوئے رہیں گے، ہمیشہ خرافاتوں میں پڑ جائیں گے۔ اللہ